کلام مقدس میں سے جب ہم پطرس رسول کے پہلے خط اور اس کی دوسرے باب اور دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ مرقوم ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اور جب ہم اس انالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں جو بزرگ پطرس یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بڑے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ آپ یہاں پر پیدائش کے بعد افزائش کی بات کر رہے ہیں۔ اسی خط کے پہلے باب اور اس کی 23ویں آیت میں کچھ یوں سے مرقوم ہے اور یوں لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ آپ اپنے اس خط میں بڑی خوبصورتی سے ایک بات بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش غیر فانی تخم سے ہوئی جو خدا کا زندہ کلام ہے، اور پھر آپ بات کرتے ہیں افزائش کی، اور افزائش کے لیے آپ جو بیان کرتے ہیں، جو آپ یہاں پر ٹرمنالوجی اور انالوجی استعمال کرتے ہیں، وہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ افزائش کے لیے بھی جس طرح پیدائش کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہوا ہے اور یہ اس کے بغیر ناممکن ہے، اسی طرح افزائش کے لیے بھی خدا کے کلام اور زندہ اور لا تبدیل کلام کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہاں پر آپ افزائش کی بات کرتے ہیں، گروتھ کی بات کرتے ہیں، یہاں پر آپ میچورٹی کی بات کرتے ہیں، اور گرو کیسے کرنا ہے، نجات میں کیسے بڑھنا ہے، آپ اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیدائش کے بعد افزائش کا عمل انسان کی زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچہ نوزاد ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں نوزاد کا مطلب کیا ہے۔ نوزاد کا مطلب ہے ابھی پیدا ہوا، نیو بورن یا انفینٹ کی بات۔ اور جب ہم انفینٹ بچے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوزاد بچے کی، یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ صرف دودھ ہوتی ہے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہروں میں، دیہاتوں میں، جب بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں، گھٹی دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں ڈاکٹرز اس بات سے ڈسکریج کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی آپ صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں، ایون یعنی حتیٰ کہ پانی بھی نہ دیا جائے اس کے۔ تو یہاں پر جو بزرگ پطرس ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ جیسے ایک بچے کو جسمانی طور پر بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اس کو ماں کے خالص دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار کو، ایک روحانی شخص کو جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی افزائش کے لیے، اسے بڑھنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم خدا کے زندہ کلام کو جانیں گے، جتنا ہم خدا کے زندہ کلام کو پہچانیں گے، اس میں بڑھیں گے، اسے پڑھیں گے، ہم روحانی طور پر بلوغت حاصل کریں گے، ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو پھر ہم ناکامیاب ہوں گے، پھر ہم پر ابلیس اٹیک کرے گا، ہم نقصان اٹھائیں گے، ہم گرو نہیں کر سکتے، ہمارے اندر گروتھ نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی، ہم روحانی طور پر افزائش نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو عزیزو، اگر ہم نے روحانی طور پر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو اس ترقی کرنے کے لیے غذا ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا زندہ اور لا تبدیل کلام ہے۔ مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر بچہ، اسے دودھ نہیں ملتا، وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوئی، اس کو دودھ نہیں ملتا یا اسے خالص دودھ نہیں ملتا، تو وہ بچہ لاغر رہ جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کرتا، اس کے جو آرگنز ہیں، اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں، وہ بڑھتے نہیں ہیں، اس میں پروڈکشن نہیں ہوتی۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگوں کو، بچوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی، وہ لاغر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مر بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایماندار کو جب خدا کا کلام نہیں ملتا، اس کو خدا کی یہ کلام کی قوت نہیں ملتی، وہ بنیادی طور پر بڑھ نہیں سکتا، وہ لاغر ہو جاتا ہے روحانی طور پر۔ اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ خالص روحانی دودھ کے مشتاق۔ اب یہ جو مشتاق لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا نا، یہ ہمارے اردو میں تھوڑا سا کمزور لفظ ہے، لیکن
जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में इसके लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो इसके लिए तर्जुमा किया गया उसका मतलब है क्रेविंग, वावेला मचा देना, शोर मचा देना, यानी कि आपने अब खुदा के कलाम के लिए वावेला मचा दिया। फिर मैं उसी बच्चे की तरह आपको एक मिसाल दूंगा कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी पूरी दुनिया क्या दूध है, और अब अगर उसे दूध नहीं मिलता, वक्त पर खुराक नहीं मिलती, तो वो क्या करता है कि वो पूरे घर को आसमान पर उठा लेता है, सर पर उठा लेता है, इतना शोर मचाता है कि मजबूरन आपको उसकी खुराक उसे देनी पड़ती है, वावेला मचा देता है। छोटी सी चीज होती है लेकिन इतना शोर मचाता है कि जब तक आप उसे दूध नहीं देंगे वो खामोश नहीं होगा। तो बुजुर्ग पतरस आपकी हौसला अफजाई ये कह रहे हैं, मेरी और आपकी, कि ईमानदारों, आप अगर कलाम आपको नहीं मिल रहा ना, तो आप उसके लिए वावेला मचाएं। जिस तरह एक बच्चा घर को सर पर उठा लेता है, आप शौक रखें इसके लिए, और इसके लिए क्रेविंग रखें, और इसके लिए जुस्तजू करें, अपने खादम से रिक्वेस्ट करें, जहां से आपको खुदा का ये खालिस कलाम मिल सकता है, आपके पास हर घर में मौजूद है। इसे पढ़ें, इसको पढ़ें, इसमें तरक्की करें, क्योंकि जब आप जितना आप इसे पढ़ेंगे उतनी आपकी अफजाइश अच्छी होती है, आप रूहानी तौर पर बलोगत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मजबूत होंगे, कामयाब होंगे, और खुदावन आपको रूहानी तौर पर बरकत देगा, आपकी ग्रोथ होगी, आप रूहानी तौर पर क्या करते जाएंगे, इसके वसीला से आपकी अफजाइश होती जाएगी और आप निजात की तरफ बढ़ते जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको